السلام علیکم، میں ہوں کرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں ہم مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن بات کریں گے سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اب سے کچھ دیر بعد ایک متوقع بہت بڑا اعلان جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس اعلان میں کیا ہوگا اس کے حوالے سے فیضان صاحب سے تفصیلات جانیں گے۔ فیضان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے، کیا کوئی جنگ بندی کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کرے گا یا پھر کوئی اس جنگ کو بڑھاوا دے گا؟ اچھا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلے میں اعلان بتا دوں ویورز کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن کے مطابق رات کو 9 بجے امریکی وقت کے مطابق یہ قوم سے خطاب کرے گا، ایران ریلیٹڈ اپڈیٹس دے گا۔ اب یہ رات کو 9 بجے امریکی وقت کے مطابق کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جمعرات کی صبح کے 6 بجے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت امپورٹنٹ خطاب ہوگا قوم سے۔ اور جب سے کیرولائن نے یہ اعلان کیا نا اکرام صاحب، تب سے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہی تبصرے اور تجزیے کیے جا رہے ہیں، یہی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیا امپورٹنٹ اعلان کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس امپورٹنٹ وقت میں ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے متوقع ہے۔ اب دو آپشنز پر بات کی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ یا تو یہ اس جنگ کو بند کرنے کا اعلان کرے گا یا پھر یہ اس جنگ کو بڑا کرنے کا اعلان کرے گا، یعنی کہ زمینی حملے وغیرہ کا اعلان اس کی جانب سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح کی باتیں اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اگر گزشتہ 12 سے 24 گھنٹوں کا انالیسس ہم کریں نا، تو یہ اس جنگ سے سر کھسکنے کی کوشش کر رہا ہے، دوڑ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اوول آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، گزشتہ رات گئے پاکستانی وقت کے مطابق، تو وہاں پر اس نے بیان دیا کہ جی سب کچھ تباہ کر دیا، سب کچھ ڈسٹروائے کر دیا، میں نے سب کچھ اچیو کر لیا، رجیم چینج کر دیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے ایران کے اندر رجیم چینج کر دیا۔ ایک خاتون صحافی درمیان میں بولنے لگی تو یہ اس پر بھڑک گیا کہ تم نئی آئی ہو، تم مجھے بات نہیں کرنے دے رہی، تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں نے رجیم چینج کر دیا، سب کچھ میں نے اچیو کر لیا، اب میں ویری سون مشرق وسطیٰ سے نکل جاؤں گا، پھر ابنائے ہرمز جانے یا پھر وہ کنٹریز جانے جو ابنائے ہرمز کو استعمال کرتے ہیں، چائنا جانے، فرانس جانے، میں تو چلا جاؤں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ ابنائے ہرمز کو اسی طرح سے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ لیکن اب سے 1 گھنٹہ قبل اکرام صاحب اس نے ٹروتھ سوشل کے اوپر یہ لکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی ایران کے صدر مسعود پزشکیان میرے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی سیز فائر کر دو، تو میں کر دوں گا، ان کی ریکویسٹ میں مان لوں گا، لیکن ابنائے ہرمز کو ایران کو کھولنا پڑے گا۔ اگر ایران ابنائے ہرمز نہیں کھولتا تو پھر میں ایران کو کھنڈر بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ اب یہ جس طرح کے بیانات دے رہا ہے نا، تو بڑا کنفیوزڈ نظر آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی کیا رنگ کبھی کیا رنگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا اگر آپ دیکھیں نا سر، پورا انٹرنیشنل میڈیا ہنس رہا ہے اس کی حالت پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جو بائیڈن پر ہنستا تھا نا، جو بائیڈن کی دماغی حالت کے اوپر یہ سوالات اٹھاتا تھا، تو آج انٹرنیشنل میڈیا اس کی دماغی حالت کے اوپر سوالات اٹھا رہا ہے کہ بھائی تجھے یہ نہیں پتا کہ تیرا گول کیا تھا، تجھے یہ نہیں پتا کہ تو نے اب کرنا کیا ہے ایران کے اندر۔ اور یہ جو اس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا نا مسعود پزشکیان کو لے کر کہ جی جنگ بندی کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے، تو ایران کی جانب سے فوری طور پر رد عمل سامنے آیا۔ ایران نے کہا کہ کوئی ہماری جانب سے جھوٹی باتیں کر رہا ہے، ہماری جانب سے کوئی اس طرح کی ریکویسٹ اس سے نہیں کی گئی۔ اور جہاں تک تعلق ہے ابنائے ہرمز کو کھولنے کا، تو وہ ایران کی ٹیریٹری ہے، ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، ایران جانے، ابنائے ہرمز جانے، امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کے لیے ابنائے ہرمز بند رہے گی۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یوں کہہ لیں کہ ایران بھاگنے نہیں دے رہا، یہ تو بھاگنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے۔ ہاں، دوسرا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جس ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی گزشتہ دنوں تقریر کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ میں جب بھی جنگ لڑتا ہوں تو میں جیتنے کے لیے لڑتا ہوں اور میرا جنگ لڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہزاروں فوجی آپ کے سامنے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ڈپلوائے کیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ خارگ آئلینڈ کو لے کر بھی باتیں کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران کی انرجی ہے اس کو لے کر بھی باتیں کر رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دوسرا آپشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح کی اس کی ٹون ہے، جس طرح کی باتیں اس کی جانب سے ایون کہ سیز فائر کا جھوٹا دعویٰ کر کے یہ اپنی وکٹری کو پروجیکٹ کر کے اس کی جانب سے نکلا بھی جا سکتا ہے، اس جنگ سے نکلنے کی یہ کوشش کرے گا، لیکن ایران نے اس کو گردن سے پکڑ رکھا اور ایران اس کو بھاگنے نہیں دے رہا۔ فیضان صاحب، ایران تو اس کو بھاگ نہیں دے رہا۔ فار ایگزامپل کل کے اگر اس اعلان میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس جنگ کو ختم کر رہے ہیں، تو ایران کیا ختم کرے گا ایک صورت؟ اور دوسری صورت میں اگر اس کی جانب سے کوئی زمینی حملہ کر دیا جاتا ہے تو کیا اس زمینی حملے کے حوالے سے ایران تیار ہے؟ سر، زمینی حملہ یہ دوسرا آپشن ہے جو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور زیادہ چانسز جو کچھ جو میڈیا جریدے ہیں نا، وہ زیادہ چانسز اسی کے بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے
یہ جو تیاریاں کی گئی ہیں، یہ جو اپنے 82nd ایئر بورن کو لایا گیا ہے، یہ جو مرینز کو لایا گیا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے کہ الٹی دکھا کر سیدھی مارنے والی اس کی پالیسی ہے، ہمیشہ سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی رہی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ میڈیا جریدے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ زمینی آپریشن کی طرف جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بدترین شکست ہوگی اگر یہ اس وقت کوئی بھی وکٹری کو پروجیکٹ کر کے جھوٹا سچا یہ اگر ایران سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو بدترین شکست ہوگی۔ اور ابھی سے انٹرنیشنل میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نکلتا ہے یا کھسکتا ہے تو پھر یہ اس کی بدترین شکست ہوگی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ حملے کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور اس حملے کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ، میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ دیکھ رہا ہے کہ جس اعلان نے ان کو اتنا ٹف ٹائم دیا، اور زمینی جنگ جو فضا سے یہ حملے کر رہے ہیں، یا جو ان کی بہت زیادہ حکمت عملیاں تھیں وہ تو انہوں نے امپلیمنٹ کر کے دیکھ لی نا، تمام کی تمام ناکام ہوئی۔ تو زمینی جنگ والا آپشن یہ تو ایران کے بارے کا آپشن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو زمینی جنگ میں صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اب تو اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ جی چیچن جو فوجی ہیں ان سے سامنا ہوگا امریکہ کے فوجیوں کا۔ چیچن فوجیوں نے یہ اعلان کر دیا ہے، چیچنیا کے کچھ یونٹس نے یہ اعلان کیا، پریس ٹی وی کے مطابق، ایران کا ٹی وی ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر امریکہ زمینی آپریشن کی طرف جاتا ہے تو پھر جہاد کا اعلان ان کی جانب سے کیا گیا۔ اور چیچن فوجیوں کی جانب سے یہ اعلان ہی اگر کر دیا گیا نا تو وہ امریکہ کے فوجی جن کو مذہبی قسم کی تقاریر کر کے ان کو یہ جنگ کے لیے ان کا مائنڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ڈرے ہوئے امریکی فوجی تو چیچن فوجیوں کے تو روب سے ہی نا ان کی ٹانگیں کانپ جانی ہیں۔ تو یہ آپشن میرا خیال ہے کہ زمینی جنگ کا آپشن جو ہے وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر چوز کریں گے تو پھر یہ پاگل ہی ہوگا اگر یہ آپشن چوز کرے گا۔ اگر یہ حملوں کی طرف جاتا ہے نا، جنگ بندی کی طرف نہیں جاتا یا پھر ایران سے دوڑ نہیں لگاتا، تو پھر یہ انرجی انفراسٹرکچر کی طرف جائے گا، نیوکلیئر پاور پلانٹس کی طرف جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن زمینی حملے کی طرف مجھے نہیں لگتا کہ جائے گا۔ فیضان صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو بیان دیا جاتا رہا ہے ہمیشہ، اور ہم یہ بھی ابھی بھی سن رہے ہیں کہ ایران کی جانب جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے، کتنا نقصان ہو چکا ایران کا؟ اچھا، یہ کچھ باتیں میں بھی سن رہا تھا کہ کچھ جو صحافی ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ ایک چیز کو، ظاہر ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا وہ ذرا مرچ مسالے والے تھم نیلز بناتا ہے، اللہ اکبر ایران نے یوں کر دیا اور وہ کر دیا، لیکن ریئلٹی یہ بھی ہے، کچھ ولاگرز، کچھ صحافی اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ امریکہ نے بھی ایران کے اندر بہت زیادہ بمباری کی ہے، ہزاروں ٹارگٹس کو امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سویلین انفراسٹرکچر تھا، اور وہ ڈسٹرکشن زیادہ نظر آتی ہے اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں، جس طرح کے حملے لبنان کے اندر کیے جا رہے ہیں، جس طرح کے حملے ایران کے اندر کیے جا رہے ہیں، تو ڈسٹرکشن زیادہ نظر آتی ہے، لیکن وہ جو گولز ہیں نا جو انہوں نے سیٹ کیے تھے ان میں سے تو ایک بھی گول یہ اچیو نہیں کر سکے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا، ایران کے میزائلوں کو ہم نے اڑا دیا، ایران کے میزائل سٹیز کو ہم نے اڑا دیا، ابھی گزشتہ دنوں اس نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم نے ایران کے میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسرائیل کا چینل ہے، اس کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل یہ رپورٹ کیا گیا کہ اس جنگ کا، یعنی کہ دوسرے مہینے میں جنگ داخل ہو چکی ہے، اس جنگ کا سب سے بڑا حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا ہے اب سے کچھ دیر قبل۔ 100 میزائل فائر کیے گئے ہیں، 200 راکٹس فائر کیے گئے ہیں، اور سینکڑوں ڈرونز ایران کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو 89th ویو تھی ایران کی، جو اس جنگ کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ حملہ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، تو سویلین انفراسٹرکچر کو لے لیں، سکولز کو لے لیں، بچوں کو لے لیں، یونیورسٹیز کو لے لیں، ہاسپٹلز کو لے لیں، تو اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے بالکل غلط ہیں۔ فیضان صاحب، بڑے جنگ اور بڑے حملے کی باتیں تو چل رہی ہیں، لیکن کیا مذاکرات کی باتیں کیوں نہیں چل رہی ہیں؟ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اچھا، یہ آپ نے نا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ باتیں تو کی جا رہی ہیں کہ یا تو یہ جنگ بند کرنے کا اعلان کرے گا یا یہ جنگ کو بڑے کرنے کا اعلان کرے گا، کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو مذاکرات چل رہے ہیں، یہ جو اتنے سارے کنٹریز ہیں، پاکستان ہے، ترکیہ ہے، ایجپٹ ہے، خود سعودی عربیہ ہے، پھر چائنا کا وزٹ کیا وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے، تو پھر وہ ڈیل کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی سر۔ وہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ اگر امریکہ کے 15 نکات کو اور ایران کے 5 نکات کو سامنے رکھ کر وہ لائن ڈرا کرنے کی کوشش کریں نا، تو ایک بھی نقطے پر ان کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ
ڈیل کی کوششیں تو کی جا رہی ہیں پاکستان سمیت دیگر کنٹریز کی جانب سے، ایون کہ چائنا نے بھی 5 نکاتی اپنا ایک منصوبہ جو ہے وہ شیئر کر دیا پاکستان کے ساتھ مل کر، لیکن ڈیل کا تو کوئی آپشن یہاں پر ابھی نظر نہیں آ رہا، ڈیل تو بہت دور کی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ امریکہ ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتا، یہ صرف ایران کو مذاکرات میں الجھا رہا تھا، ایران کو پریشرائز کر رہا تھا، اپنا 15 نکاتی جو اس نے ایک پروپوزل پیش کیا تو وہی نظر آ رہا تھا کہ یہ ایران کو پریشرائز کر کے اس 15 نکات پر یہ ایگریمنٹ ایران ظاہر کر دے، تو یہ اس طرح کی کوششیں اس کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ بہرحال یہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے، یہ مشرق وسطیٰ ایک نیا مشرق وسطیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ بھلا اسرائیل کون سی ڈیل کرنا چاہے گا ایران کے ساتھ؟ تو ڈیل کا تو کوئی آپشن ابھی دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایڈریس کے دوران اس طرح کے کچھ جھوٹے دعوے کر دے کہ جی ایران مان گیا، ایران ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، جس طرح کے دعوے اس کی جانب سے ابھی بھی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا سر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر کی جو بھی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، تو انٹرنیشنل میڈیا اس طرح سے رپورٹ کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کلیمز کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، یعنی کہ اس کی باتوں پر اب انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یقین نہیں رہا، کیونکہ یہ ایک بات کرتا ہے اور ایران کی جانب سے اس کا ڈینائل سامنے آ جاتا ہے، ایران اس کو مسترد کر دیتا ہے۔ تو یہ حالت ہو چکی ہے امریکہ کے صدر کی کہ پوری دنیا اس پر ہنس رہی ہے۔ فیضان صاحب، اب جو سچویشن ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک کا دکھائی دے رہا ہے، امریکہ سے بھی زیادہ نقصان عرب ممالک کا ہو چکا ہے اس جنگ اچھا، میں۔ اپیرنٹلی اگر دیکھیں نا تو عرب ممالک کا نظر آتا ہے کہ یار یہ تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تھا، ہمیں ایران مارنے لگ گیا۔ تو عرب ممالک کا پھر ٹورزم کو لے لیں، پھر ان کی جو انڈسٹری ہے انرجی کو لے کر، گیس کو لے کر، تیل کو لے کر، پھر قطر وغیرہ کے اندر تو کچھ گیس فیلڈز ہٹ بھی ہوئے ہیں نا، تو نقصان تو ہوا ہے عرب کنٹریز کا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر دوسری سائڈ سے دیکھیں نا تو یہ عرب کنٹریز کا فائدہ ہوا ہے۔ عرب کنٹریز کو امریکہ کی ریئلٹی نظر آ چکی ہے، عرب کنٹریز کو امریکہ کے اڈوں کی ریئلٹی نظر آ چکی ہے، عرب کنٹریز کو یہ نظر آ چکا کہ اسرائیل کے دفاع پر امریکہ کا فوکس ہے، اسرائیل امریکہ کا پیارا اور دلارا ہے، اسرائیل کی وجہ سے اس نے اس خطے کو ایک جنگ میں جھونک دیا۔ اور جتنا نقصان امریکہ کا ہوا تو امریکہ کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیسے بھی عرب کنٹریز دیں گے۔ تو یہ اگر عرب کنٹریز یہ غلامی کا چشمہ اتار کر ابھی تک انہوں نے کوئی ریاکشن یا کوئی جواب عرب کنٹریز سے نہیں آیا اس بیان کے حوالے سے؟ عرب کنٹریز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی نہیں بولے گا، اور بولیں گے تو یہ کہیں گے یس سر، ہم آپ کا نقصان پورا کریں گے، آپ یہ جنگ پوری کریں، فنش دا جاب۔ ان کی جانب سے اس طرح کا بیان سامنے آئے گا۔ لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، چائنا، ایون کہ پاکستان بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، اور انہوں نے ایک ہی لائن رکھی ہوئی ہے، چاہے سعودی عربیہ ہو، ایون کہ ترکیہ کی جانب سے بھی یہی کہا گیا۔ چوتھا میزائل ترکیہ کی جانب آ رہا تھا تو ترکیہ کی جانب سے کہا گیا ڈائریکٹ نہیں ہوں گے ہم اس جنگ کے اندر، ایران کے سامنے مسلمان ممالک آ کر کھڑے نہیں ہو رہے۔ پہلے تو یہ چاہ رہے تھے نا کہ ایرانی آ کر کھڑے ہو جائیں، پھر یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان ممالک آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اور ابھی بھی اس طرح کی کچھ رپورٹس جو ہیں وہ مغربی میڈیا کی جانب سے جو پرو ڈونلڈ ٹرمپ جو جریدے ہیں نا، وہ اس طرح کی رپورٹس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر ہائی الرٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، امریکہ کی جانب سے اپنے شہریوں کے لیے کچھ ایڈوائزری وغیرہ جاری کی گئی ہے ابھی 12 سے 24 گھنٹوں قبل۔ تو ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی اس طرح کا اعلان بھی کیا جائے جو کہ سعودی عربیہ ریلیٹڈ ہو، تو اس طرح کا اعلان بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال سعودی عرب سے ریلیٹڈ کیا ہو سکتا ہے؟ سعودی عربیہ کو لے کر اس طرح کی باتیں کچھ جریدوں کے اوپر کی جا رہی ہیں کہ سعودی عربیہ اس جنگ کے اندر انٹر ہو سکتا ہے، سعودی عربیہ کی جانب سے اس جنگ کے اندر انٹری لی جا سکتی ہے امریکہ کے ساتھ۔ تو یہ صرف اسپیسیفکلی میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عربیہ کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ایران کی جانب سے جو ان کے لیڈرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نا، ایران کے لیڈرز کو، تو ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو بھی امریکی کمپنیاں ہیں، چاہے وہ گوگل ہے، ایپل ہے، ٹیسلا وغیرہ ہے، تو ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا ایران کی جانب سے۔ تو اس وارننگ کے پیش نظر بھی امریکہ کی جانب سے سعودی عرب ریلیٹڈ جو ایڈوائزری ہے وہ جاری کی گئی ہے اپنے شہریوں کو لے کر۔ لیکن کچھ جو جریدے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس طرح سے بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا سرپرائز ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیا جا سکتا ہے، الٹی دکھا کر یہ سیدھی مارنا، یہ اس کی پالیسی ڈونلڈ ٹرمپ کی رہی ہے۔ لیکن وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ عرب کنٹریز کا نقصان ہوا، تو سر عرب کنٹریز سے زیادہ امریکہ کا نقصان ہوا۔
अरब कंट्रीज को अमेरिका की रियलिटी नजर आ चुकी है, नेटो कंट्रीज की रियलिटी अमेरिका को नजर आ चुकी है, और नेटो कंट्रीज को लेकर सर ये इस तरह के बयानात जारी कर रहे हैं अमेरिका के सदर भी और मार्को रूबियो वगैरह, इनकी जानब से कहा जा रहा है कि ईरान से हम एक दफा निकल जाएं फिर हम नेटो से निकलने की सोचेंगे। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मार्को रूबियो है, इसने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बस नेटो की रियलिटी हमें नजर आ गई, इन्होंने हमारी मदद नहीं की, हमें मार पड़ रही थी और ये हमें बचाने नहीं आए, तो अब हम नजर सानी करेंगे नेटो के इस इत्तेहाद पर। नेटो कंट्रीज को ये अगर कह रहा है तो नेटो कंट्रीज अगर इसको छोड़ते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे क्या बचेगा? सर ये नेटो का जो अलायंस है ना, इसको लेकर ये अपने किए का खमियाजा भुगत रहा है डोनाल्ड ट्रंप। आने के बाद इसने जनाब ग्रीनलैंड को मैं कब्जाऊंगा, कनाडा को मैं 51वीं स्टेट बनाऊंगा, यूक्रेन के सदर के साथ इसने क्या किया, और वो यूक्रेन के सदर के साथ नहीं किया। नेटो कंट्रीज ये समझते हैं कि भाई हमारे साथ वो यूरोप है ना, यूक्रेन तो यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है, तो यूक्रेन के सदर के साथ नहीं किया। वो यूरोप ये कहता है कि वही तो नेटो की जंग है ना, ये तो इसराइल की जंग है, वो नेटो की जंग है, वो यूरोप की जंग है, रशिया और यूक्रेन जंग। तो उसको लेकर इसने जो कुछ किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो फिर ये म्यूजिक तो डोनाल्ड ट्रंप जो अब फेस कर रहा है ना, कि फ्रांस ने भी एयर स्पेस बंद कर दिया, इटली ने भी एयर स्पेस बंद कर दिया, स्पेन ने तो खैर पहले से ही बंद किया हुआ था एयर स्पेस, अब इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और अब ये इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, इसके जो ऑफिशियल्स हैं ये खुद इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है कि जी ये हमारी मदद नहीं करते, तूने उनकी जेबों में से पैसे निकाल लिए जो बाइडन ने उन्हें दिए थे ना, ये इसने वापस ले लिए हैं सर, यूक्रेन से और यूरोप से इसने पैसे वापस ले लिए हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह हैं उनकी मद में। तो अगर ये यूक्रेन जंग को लेकर उस तरह चलता जिस तरह से बाइडन चला, तो मैं आपको बता दूं कि सारे यहाँ पर खड़े हुए होते, ये हाइनास जो है ना मशरिक वस्ता के अंदर अमेरिका के पीछे खड़े हुए होते, ठीक अफगानिस्तान की तरह। लेकिन अब ये डोनाल्ड ट्रंप वो जैसा करोगे वैसा भरोगे। फैज़ान साहब, आने वाले चंद घंटे जो है बड़े अहम और बड़े जो है वो देखा जा रहा है वाशिंगटन डीसी की तरफ जो है वो सबकी नज़रें हैं, तो आखिर में ये बता दीजिएगा कि क्या एक्सपेक्ट हो सकता है? सर आने वाले, मैं आपको बता दूं कि 6 बजे का इंतजार नहीं करना, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तो 6 बजे है ना डोनाल्ड ट्रंप का एड्रेस, लेकिन अगर इसने कोई ऑपरेशन वाला ऑप्शन इसने चूज करना है तो वो 6 बजे से पहले चूज कर देगा और 6 बजे अनाउंस करेगा कि मेरी फौजें ईरान के अंदर दाखिल हो चुकी हैं या मैंने ज़मीनी हमले का आगाज़ कर दिया है। तो ये आने वाले चंद घंटे बहुत बहुत ज़्यादा इस जंग के डिसीजन को लेकर, इस जंग के मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिसके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस चल रहे हैं, जंग बंदी का ऑप्शन भी चल रहा है, बड़ी जंग का ऑप्शन भी चल रहा है, अपनाए हुरमस का ऑप्शन भी चल रहा है, फिर जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह हैं, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑप्शन भी चल रहा है, फिर जो अफजूदा यूरेनियम है उसको लेकर भी कोई ऑपरेशन इसके दिमाग में चल रहा है। तो बहुत कुछ इसके दिमाग में चल रहा है और ये मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद घंटों में ही ये डिसीजन लेगा। ईरान का रिएक्शन देखते हुए ये ईरान को टेस्ट कर रहा है अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर, मुख्तलिफ ऑप्शंस देकर ये ईरान को इसकी जानिब से टेस्ट किया जा रहा है। तो आने वाले चंद घंटे नज़र रखे हुए हैं, मैं भी, इकराम साहब भी, हम नज़र रखे हुए हैं और आपको हम अपडेट्स देंगे। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी आपको पहले अपडेट्स मिल जाएंगी, जो भी अमेरिका की जानिब से मतवक्के ऐलान है या जब भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया जाएगा तो सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा। फिर आपके साथ जो अपडेट्स हैं वो भी हम शेयर कर देंगे। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जितने भी ऑप्शन हमने डिस्कस किए हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन सा बटन प्रेस करेगा, यहाँ से दौड़ लगाने का बटन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्रेस किया जाएगा या फिर इस जंग को बड़ी करने की तरफ डोनाल्ड ट्रंप जाएगा। तो ये आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। बाकी इकराम साहब जो ही इसके हवाले से मज़ीद अपडेट्स आएंगी ना तो फिर वो व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, हमने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल बिलखुसूस अभी की जो अपडेट्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप के मुतवक्का जो इस वक्त फैसला किया जाना है उसके हवाले से डिस्कशन की। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।